اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقتم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی 10ویں تاجدار ولایت عین مصطفیٰ بن کر سیرت بھی مصطفیٰ جیسی، صورت بھی مصطفیٰ جیسی، بولتے بھی ایسے جیسے نبیوں کے سلطان بولتے تھے، اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر بطول کے بیٹے نے فرمایا جو بندہ ہم پہ ایک دفعہ درود بھیجے وہ ایک وقت میں 2 کام کرتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا مولا کون سے وہ 2 کام؟ معصوم نے فرمایا جو بندہ ہم پہ درود بھیجے وہ ایک وقت میں 2 کام کرتا۔ پوچھا مولا کون سے؟ کہا ایک اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اور دوسرا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، پردے میں ماؤں بہنوں کا تشریف لے کر آنا، اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی اولاد مومنین ہیں خالق بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو بادشاہ حسین کا صدقہ ذات کبریا نے اولاد عطا کی اللہ انہیں صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین مریض حسین ابن علی کے بیمار بیٹے کا صدقہ اللہ سب مومنوں کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ ہر غریب امیر کی خالق عزت محفوظ فرمائے۔ عزاداران مظلوم میں کربلا بانیان مجلس کے رزق میں امام رضا کا صدقہ اللہ اضافہ فرمائے۔ مقروضین کے قرض خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی۔ میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق بندے کو اللہ نے آنکھ دی ہو ذریعے حسین نہ دیکھے، آنکھ رکھتا ہے مگر اس نے دیکھا نہیں۔ کہتے ہیں پنجابی کا معقولہ ہے کہ 2 وقت بندے کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک مرتے وقت ایک مانگتے وقت۔ جس سے آپ مانگ رہے ہیں یہ جن کی زبان نہیں ہوتی حسین انہیں زبان بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ حسین سے مانگتے ہوئے خدا کی قسم بندے کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، تیرے دل میں ہوتا ہے حسین پوری کر دیتا ہے۔ اللہ ہم گناہگاروں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام زمن کے ظہور میں تاجید فرما۔ جتنے مومنین دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں سب کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ آج 20 سفر المظفر کا دن، سب ذاکرین کو جلدی جہاں جہاں پاک سیدہ نے لکھا وہاں وہاں جا کر انہوں نے ذکر کرنا۔ میرے بھائی قبلہ شیرازی صاحب نہایت ہی واجب الاحترام، ذاکری دنیا میں ادب، حیا اور عمل کا ایک نام ہے۔ اللہ انہیں صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ میرے وطن، میرا گھر، میرے بزرگ، اجازت ہے ذکر آل محمد شروع کیا جائے۔ لفظوں پہ غور، بالکل مختصر سے مختصر وقت میں حمیت، غیرت، حیا، شعور، خدا، سب کچھ حسین کے در پہ ملتا ہے۔
اللہ ان ہاتھوں کو بلند کرے، شاہ نجف ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں اپنے لفظ بدل کے کہتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں، غیرت، عزت، علم، شعور، حیا، ماں، بہن، بیٹی کی پہچان دہلیز حسین ابن علی پہ۔ حسین کی ماں کو عزت عطا فرمائے۔ ایسے نہیں سارے بندے شامل عبادت نہیں ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور دیکھیں جس طرح عمران کاظمی صاحب کہہ رہے تھے، وہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بندے کو اپنی پارٹی مشخص کرنی چاہیے کہ کون ہے جو میرے دل میں بستا ہے، کون ہے جو میری سانسوں کا مالک، کون ہے جس کے سائے کے نیچے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اکثر سوچتا رہتا ہوں، یہ میری خطابت کے یا منبر کے سوچے ہوئے لفظ نہیں، اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو یزید کو اپنا امام کہے۔ یزید اور حسین مقابلہ ہی نہیں، پھر کہنا چاہتا ہوں یزید اور حسین زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حسین بلندیوں کا نام ہے، لفظ میرے اپنے نہیں، معصوم کے لفظ ہیں۔ جب علی کا بیٹا شام میں پہنچنے کے بعد ایک ملعون نے درہم و دینار امام کے آگے جیسے پھینکنے کے بعد معصوم ابن معصوم اپنی جگہ سے اٹھے کے بعد اس کے پاس گئے۔ پاس جانے کے بعد علی کے بیٹے نے اپنے لب اس کے کانوں پہ رکھنے کے بعد کہا، تو ہم سے کیسے مقابلہ کرتا ہے؟ تیرا اور ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ ہم اس کے بیٹے ہیں جو صدیقہ، طاہرہ، سیدہ، طیبہ، عالمہ، غیر معلمہ، وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا۔ ہم اس کے بیٹے ہیں جس کا مصطفیٰ احترام کرتے تھے۔ ہم اس کے بیٹے ہیں جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا۔ ہم اس کے بیٹے ہیں جس کی دہلیز پہ ملک الموت روک کر اجازت دیتی سیدہ تب دہلیز کے اندر آتا تھا۔ ہم اس کے بیٹے ہیں جس کے گھر کی نوکرانی وہی کو وصول کرتی تھی۔ ہم اس کے بیٹے ہیں جس کی دہلیز پہ خود نبیوں کا سلطان رکتا تھا۔ معصوم نے کہا، اگر تمہیں اتنا فخر ہے، اس دولت پہ اتنا گھمنڈ ہے، تمہیں عزت پہ اتنا ناز ہے، اگر تو اتنا عزت دار بنا ہوا ہے، ذرا اپنا خاندان دیکھ، اپنا حسب دیکھ، اپنا نسب دیکھ۔ میں امام کا بیٹا تجھے اپنا حسب بتاتا ہوں، اپنا نسب بتاتا ہوں، میں اپنی ماں کا کردار بتاتا ہوں۔ اس شام کے چوک میں مجمع بھی تیرا، لوگ بھی تیرے، درباری بھی تیرے۔ اسی شام کے چوک میں کھڑے ہو کر میں اپنی ماں کا کردار بتاتا ہوں کہ میری ماں سیدہ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، معظمہ تھی، ایک عزت دار مزدور تھی۔ میں اپنی ماں کا کردار شام کے چوک میں کھڑے ہو کر بتاتا ہوں۔ ذرا اسی مقام پہ اٹھ اور اپنی ماں کا کردار فقط میرے کان میں بتا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یزید کیا تھا؟ بندر سے کھیلتا، شرابی۔ مکہ میں اس نے گھوڑے بندوائے، اور خدا کی قسم دشمن یزید، تیری بساط کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو نے رستے روکے، ہم روک گئے۔ تو نے جلوس روکائے، ہم روک گئے۔ تو نے ماتمیوں کو شہید کیا، ہم چپ رہے۔ اور تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ہمارا رکنا نہیں، ہم کسی کے روکنے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ہم ڈرنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں۔ ہماری سانسوں کے وارث زندہ ہے، وہ پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہر قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ آپ اپنے ضمیر پہ فیصلہ کرنا، میرے جذبات کو مت دیکھنا، ذرا فیصلہ کرنا۔ آج تک کوئی بندہ کسی حیوان سے لڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں لڑا۔ بھائی یزید ابن یزید، اے بشریت کی طاقت رکھنے والے، تو نے دینار رکھ کر تو نے قلم دان خریدے، تو نے تاریخ والے خریدے، اور تیری بساط اور اوقات یہ ہے کہ تو حسین کی سواری سے ڈرتا ہے۔ آزاد دار کا تو کیا مقابلہ کرے گا؟
ایسا نہیں آج اربعین ہے 40واں ہے حسین ابن علی کا، جو بندے چہلم منانے آیا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ تیری بساط کیا ہے؟ خدا کی قسم ہم کسی کے روکنے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ تو نے کہا کڑی کہاں پہننی ہے، ہم نے اس کا قرآن سے ثبوت دیا۔ تو نے کہا نماز ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے، ہم نے وہ بھی قرآن سے دکھائی۔ ہم نے کوئی سوال نہیں کیا، ہمیں سوال کرنے سے بھی ایک معصوم نے روکا ہوا ہے۔ معصوم کہتے ہیں جاہل سے علمی گفتگو مت کر، ایک تو تیری بات نہیں مانے گا اور دوسرا تیرے علم کو دیکھتے ہوئے تیری جان کا دشمن بن جائے گا۔ اگر ہم نے علی کے نوکروں نے حسین کے نوکروں نے سوال کرنا شروع کیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیری بساطری نہیں، تیرے پاس علم ہی نہیں، نہ جن کو تو پیروی میں ہے وہ بھی ہمارے اماموں کے نوکر ہیں۔ یہ فقہ حنفیہ ابو حنیفہ 60 سال کی عمر میں اس سے کسی بندے نے پوچھا تیری زندگی کیا ہے، کہا 2 سال۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا زندگی کتنی ہے، کہا 2 سال۔ سوال کرنے نے کہا شرم کر، سفید ریش 60 سال کہتا ہے 2 سال، کہا تمہیں نہیں پتا لولا السنتان لہلک النعمان، زندگی وہی ہے جو امام کی خدمت میں رہا۔ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آؤ ذرا مل کر اپنے بھائیوں سے فقط ایک سوال کرنا۔ شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر مرحوم اسماعیل مرحوم سے نقل کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سوال نہیں کرتے، فقط ایک سوال۔ جس قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آذان صبح والی دینی ہے یا شام والی دینی ہے؟ اللہ عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ یزید اور حسین ایسے نہیں سارے شام والی بات نہیں ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یزید اور حسین کوئی مقابلہ نہیں۔ اور میں تمہیں 2-3 سطرے شان حسین میں بتانا چاہتا ہوں، لفظ میرے نہیں ہے، نبیوں کے سلطان کے لفظ ہیں۔ مسجد النبی تھی، صحابہ مصطفیٰ تشریف فرما تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان رکھنے والے مصطفیٰ نے حسین ابن علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یا صاحب ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کے ساتھ رہا قیامت میں میں مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن ہو۔ پھر نبیوں کے سلطان نے حسین ابن علی کو بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ۔ حسین تو وہ ہے جو آدم کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو نوح کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہے، حسین تو وہ ہے جو نوح نجی اللہ کا وارث ہے۔ لفظ میرے نہیں، آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے جب حسین ابن علی سے بیعت کا تقاضا کیا گیا مدینے میں، خود حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لفظ میرے نہیں تھے، حسین ابن علی نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے بتا دیا مجھ جیسے کئی اور بھی ہے، آدم میرے جیسا ہے، نوح میرے جیسا ہے، ابراہیم میرے جیسا ہے، موسیٰ میرے جیسا ہے، مصطفیٰ میرے جیسا ہے، اور یزید تو بھی اکیلا نہیں، کچھ تو جیسے بھی ہے۔ پہلا شیطان ہے، پھر فرعون ہے، پھر نمرود ہے، پھر ہارون ہے، پھر قارون ہے، اور آج تک یزید کی نسل ہے۔ مصطفیٰ نے حسین کو اٹھا کے بتا دیا حسین جو تجھ کو سلام کرے گا اللہ اس کا
شکریہ ادا کرے گا، اور فرشتے بھی تجھ کو سلام کرتے ہیں جو تیرے مقابلے میں آیا، اللہ بھی اس پہ لعنت کرے گا، میں مصطفیٰ بھی اس پہ لعنت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے۔ میرا ہر بندے سے سوال، آج ہم چہرہ مہ مظلوم کربلا کا، آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے، آپ کے علاقے کا خادم گزار ہونے کے ناطے، آپ کے خاندانوں میں فوتگیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ جواب دے۔ خدا کی قسم بڑے سے بڑا تعلق ہوتا ہے، سوچ کے بیٹی کو بندہ کسی کے گھر لے جاتا ہے۔ میں پھر جملے کہنا چاہتا ہوں، بندہ کئی دفعہ سوچتا ہے کہ بیٹی کو رشتہ داروں کے گھر لے جائے یا نہ لے جائے۔ مجھے ممبر حسین کی قسم، حسین اور مومن کا رشتہ بڑا عجیب ہے۔ جس دن ہوتی ہے نا مجلس شبیر، اگرچہ 4 سال کی بچی ہو، کہنے سے پہلے میں تیرے ضمیر کی ترجمانی کر رہا ہوں، عزادار یہی کہتا ہے آؤ چلے حسین کی دہلیز پہ، پتہ نہیں کون سا تیرا رشتہ ہے حسین کے ساتھ، آئے گا آج چلم ہے غریب کربلا کا، اللہ تمہیں کوئی اولاد کا غم نہ دے، بیٹیوں کو ساتھ لے کر آنا، سنت ہے علی کی بیٹیوں کی، پہلی پیشی ہے علی کی بیٹی کی۔ کوفہ کے دربار میں جب علی کی بیٹی کوفہ کے دربار میں داخل ہوئی، علی زین العابدین روح کارواں بن کر آگے علی کا بیٹا تھا، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے خون تھا۔ جیسے کوفہ کے دربار میں داخل ہوئے، ایک عبداللہ نامی شخص ہے، اس نے سید سجاد سے پوچھا، اے سید سجاد کیا تو ہاشمی ہے؟ امام نے کہا میں ہاشمی ہوں۔ کیا تو بھی حسین کا بیٹا ہے؟ کہا میں بھی حسین کا بیٹا ہوں۔ کیا تیرا خون بھی علی سے ملتا ہے؟ سید سجاد نے کہا میرا خون بھی علی سے ملتا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے ہوئے ہاتھ ہے۔ سید سجاد میرا ایک سوال ہے۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا اسی دربار میں 1 مہینے پہلے ایک ہاشمی آیا تھا، نام مسلم ابن عقیل تھا، اس کا سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں ہاشمی جلال تھا، وہ حاکم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا۔ سید سجاد تو چلتا ہے، تیری آنکھیں جھکی ہوئی ہے، تیری گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے خون روتا ہے۔ آپ کے اور میرے امام نے ہائے ضرور کرنا، علی کی بیٹی تیری ماؤں بہنوں کے پردے محفوظ رکھے۔ سید سجاد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم ابن عقیل اسی کوفہ کے دربار میں آئے تھے، مسلم تنہا تھے، ذرا میرے پیچھے دیکھ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کے سر ننگے ہیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے مکان کی چھت سے آگ پھینکی، کسی کو اکبر کی موت نے مارا ہوا ہے، کسی کو قاسم کی موت نے مارا ہوا ہے، کسی کا سر زخمی ہے۔ رو رو کر علی کی بیٹیاں کہتی تھی نہ مارو، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ وَسِيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يَا زَهْرَا السَّلَامُ۔ فتو والا دے اندر امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے، اس دے واسطے مولوی صاحب حاضر ہونے برے مہربانی سارے مومنین فتو والا امام بارگاہ واسطے مدد کرے۔ ہون تھوڑے سامنے سید الذاکرین سید حسنین شیرازی صاحب شاہ جمال ذکر محمد و آل محمد بیان فرماسن، اور انہاں تو فوراً بعد قاضی وسیم صفدر صاحب افغانیوال شبیہ ذوالجناب برآمد کرواسن۔ سارے ماتمیہ کے گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ مانگنی ٹھیک 3 بجے سارے ماتمی حضرات سید رمیز شاہ ادارے کے پہنچ جان، ماتمداری واسطے مانگنی جانا ہے۔ ٹھیک 3 بجے کل سارے ماتمی حضرات سید رمیز شاہ ادارے کے پہنچ جان، ماتمداری واسطے مانگنی جانا ہے۔ مہربانی کر کے سارے ماتمی ضرور شرکت کرے۔ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی اباہی
فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ سب تو پہلے سیدہ مجلس پاک کردہ جتنے صاحبان، جتنے سنی شیعہ بارگاہ